Welcome to PMDC online lecture room. I am Mohammad Ilyas, lecturer in Islamiyat. آج کا ہمارا ٹاپک ہے منتخب احادیث. حدیث نمبر 1. حدیث نمبر 1 ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اس حدیث کا ترجمہ ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہو. تشریح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر مبنی ہے، یعنی عمل اور نیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. نیت کا تعلق ارادے، ایمان اور اعتقاد سے ہے اور ان تینوں کا تعلق انسانی دل سے ہے. سب سے پہلے دل و دماغ میں ایک نظریہ اور خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اس نظریے کا اظہار اپنی زبان اور عمل سے کرتا ہے. اگر انسان کی یہی نیت درست ہو تو اس کا توڑا عمل بھی قابل قبول اور قدر و منزلت کا حامل ہو جاتا ہے. یہاں تک اس تشریح کا خلاصہ اور مقصد سمجھیے کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، اور کوئی کسی کو اچائی کا راستہ دکھاتا ہے اس شکل میں نیکی کرتا ہے. کوئی یہاں تک کہ کوئی راستے سے اگر کانٹے دار چیز یا کوئی پتھر اٹھا رہا ہے یا کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو جو عمل صالح اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق نیت پر مبنی ہے. اگر اس کے لیے نیت خالص ہو اور اللہ کی رضا ہو تو پھر یہ عمل بہت اللہ کے ہاں قابل قبول اور قدر و منزلت ہوتی ہے. اگرچہ یہ عمل کم ہو، بہت چھوٹا عمل ہو، مگر نیت جب اللہ کی رضا ہو تو عمل بہت بڑا بن جاتا ہے، یعنی اس کی اجر و ثواب. اس لیے علماء کرام نے اس حدیث کو نصف دین قرار دیا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاں یعنی علماء کرام کے نزدیک یہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کو دین، نصف دین کہا گیا ہے. یعنی آدھا دین یہ ہے کہ انسان عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے جس میں کسی اور کا شائبہ نہ ہو. آگے لکھتے ہیں اور جب نیت میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا یہی عمل انسان کے لیے ہلاکت اور نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے. صاف سی بات ہے، جب اللہ کے لیے ایک عمل نہ ہو تو پھر وہ قیامت کے دن یہ عمل اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا. اس طرح صدقہ اور روزہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی انسان، بزرگ، ولی، فرشتہ وغیرہ کے نام اور خوشنودی کے خاطر ہو کیا جائے تو یہ عمل باعث عذاب ہوگا. اس میں مقصد یہ ہے کہ تمام اعمال تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ ہم درمیان میں کسی اور کو لائیں، خواہ وہ اپنی جگہ ایک شخصیت کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، انسان ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، پتھر ہو، پانی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں نیک لوگوں کی شکل میں ہیں یا بے جان چیزوں کی شکل میں ہیں تو ہم نیک اعمال اس کے لیے نہیں کریں گے، اس کی رضا کے لیے، کیونکہ اس کو شرک کہا گیا ہے. اس حدیث کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بصورت دیگر اچھے سے اچھا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اگر نیت صاف ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہے اور نیک ہے تو اس کا پورا اجر ملتا ہے. مشکل الفاظ. اس حدیث میں 3 الفاظ لکھ دیے ہیں. اعمال جمع ہے جس کا مفرد ہے عمل، اس کا معنی ہے کام، اور نیت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ارادے. مرد کو کہتے ہیں یعنی آدمی کو. اس حدیث میں نے آپ کو 2 سوالات دیے ہیں، اسائنمنٹ دیے ہیں. پہلا سوال ہے نیت کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں. اس حدیث میں نیت کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اس پر آپ مختصر نوٹ لکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نیک اعمال پر اچھے اور برے نیت کے کیا اثرات پڑتے ہیں. تو یہ آپ تفصیل کے ساتھ لے کے یہ 2 مختصر اسائنمنٹ میں نے دیے ہیں.
تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.